الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اچھا، کل کے درس کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو ہم فالو کریں گے تاکہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں میکسیمم سیکھنے کا پروگرام ہے ہمارا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی نہیں بولے گا، جس کا نام میں لوں گا وہ سوال کا فوراً جواب دے گا، نہیں دے گا تو میں اگلا نام پکار دوں گا. اس کے خاص خیال رکھیں تاکہ ہماری رویہ ٹھیک ہو. نمبر 2، یہ جو ہم نے سورہ آل انعام شروع کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی پیٹرن پہ سمجھیں جو میں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ انشاءاللہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا 2-3 صورتیں کرنے کے بعد کہ سورت کو پڑھنا کس طرح ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، یہ جو سورہ آل انعام ہے یہ کب نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں. ہاں خالد بھائی آپ بتائیں، سورہ انعام کب نازل ہوئی ہے؟ یہ سر مکی آخری دور جو ہے نا اس میں نازل ہوئی ہے 10 کے اس بعد. طرح نہیں، اس طرح نہیں، آپ بتائیں گے کہ 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے، 13ویں سال یہ نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ ہمیں بتائے گی کہ 12 سال نبوت کے نتائج کیا ہوئے. اچھا، یہ بات تو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ نزول کا وقت ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. اچھا، اب مجھے آپ فریدہ طالب صاحبہ آپ بتائیں کہ نزول کے وقت صورتحال کیا تھی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے الانعام، تو اس وقت حالات کیا تھے اہل مکہ کے؟ مسز آصف. 70,000 فرشتوں کی تعداد بھی ساتھ اتری ہوئی تھی. آپ نزول قرآن مجھے بتا رہی ہیں، یہ میں نے سر آپ آپ نے سوال کیا کیا ہے؟ سوال آپ نے سر یہی کیا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن تھی اس وقت. سر میں بتاؤں؟ مکے کی کیا کنڈیشن تھی؟ سر جی مکے والے بہت دشمن مکے کی تھے. بہت حضرت ختیجہ کے چلے میں جانے نے کے بعد. صاحب آپ سے نہیں پوچھا، جب آپ سے سوال کروں تو بولیں. اچھا جی، ہاں جی جلدی بتائیں. سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خلاف ہو گئے ہوئے تھے، صحابہ کے بھی خلاف تھے، اور ان کے قتل کرنے کے بھی در پہ ہو گئے ہوئے تھے، اور کہنا نہیں مان رہے تھے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے. ڈٹ کے مخالفت کی اہل مکہ نے، خاص کر قریش نے اور سرداروں نے، جی اور ان کے ہاں بت پرستی عام تھی، ہر قبیلے کا بت الگ تھا. نمبر 1. نمبر 2، ان لوگوں نے منصوبے بنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. نمبر 3، انہوں نے صحابہ اور صحابیات پر وہ مظالم کیے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. نمبر 4، اب اس طرح بتائیں نا تاکہ آپ بھی سمجھیں، سننے والے بھی سمجھیں. اچھا، تو 12 سال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفت زوروں پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی 13 سال کے بعد. اچھا، اگلا سوال جواب وہی دے گا جس نے. اچھا، حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ جو دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتمنائی کر رہے تھے، ان کا قتل ان کا انتقال کب ہوا؟ ہاں جی آپ بتائیں ذرا ارم. سر ان کا 1090 میں انتقال ہو گیا تھا. نہیں یہ تو آپ نے ٹائم بتا دیا، لیکن اس وقت صورتحال کیا تھی؟ یہ سر شیب ابو طالب میں ان کو محصور کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب یہ محصوری ختم ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس وقت بھی جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی فوتگی کے بعد اور زیادہ سازشیں شروع ہو گئی تھیں ارے مکہ کی.
بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور بالکل ٹھیک بتایا کہ دو پشت پناہ شخصیتیں جو آپ کو ہیلپ کرتی تھیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سر اس اللہ میں تعالیٰ جی سر آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اللہ کا دین جو ہے ان کی پشت پناہی کے بغیر بھی پنپ سکتا ہے، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے یہ سارے چھینے تھے تو دوسری طرف سے انصار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سہارا نبی بہت پاک صلی عمدہ، اللہ علیہ وسلم کا بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ سارا ختم فرمایا کی حکمت کے تحت، اس دوسرا سہارا جو کھڑا کیا وہ تھے انصار کے 6 آدمی جو 10 نبی میں آئے تھے. انہوں نے جا کے پھر مدینے میں بڑا کام کیا. جزاک اللہ. اچھا اب یہ مجھے بتائیں آپ کہ کون کون سے گروپ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، کون کون سے گروپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایکٹیو تھے؟ ہاں آپ بتائیں ذرا فرزانہ صاحبہ. ہادیہ آپ بتائیں. ام عبداللہ آ گئی ہیں. اچھا زرتاج صاحب آپ بتائیں کون سے گروپ مخالف تھے اس وقت جب سورہ نازل ہوئی ہے؟ سر جی 3 قبیلے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 یہود و نصارہ، اور نمبر 3 سارے عرب قبائل دشمن ہو گئے تھے اس وقت نبی صلی اللہ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ ہے تاکہ ہمیں بالکل پتہ رہے کہ جب سورت نازل ہوئی ہے وہ احکامات انہی تینوں گروپوں کے بارے میں آ رہے ہیں. ایکسیلنٹ. اچھا یہ میں آپ کے 5 سوال ہو گئے. اب ایک اور سوال ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ ان کے لیے مشرکین مکہ کے لیے حجت اتمام حجت کیوں ہے؟ اتمام حجت کیا ہوتا ہے اور یہ سورت کیوں اتمام حجت ہے؟ ناظرہ بھابی آپ بتائیں ذرا. اچھا رضیہ فیصل صاحبہ بتائیں. عذرا شاہ صاحبہ بتائیں. چلیں ارم آپ بتائیں. سر اتمام حجت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھیجنے کے بعد، کتابیں نازل کرنے کے بعد، اور جو وقت نبی ہوتا ہے وہ اپنا پورا کام کر دیتا ہے، تو جو قوم ہوتی ہے وہ پھر بھی اس کا انکار کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں بتانے کے بعد ان پہ یہ اتمام حجت ہو جاتی ہے اور پھر ان کو یہ آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہ عذاب کی تیاری کریں، جو عذاب آنے والا ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ ہے اس کی ڈیفینیشن کہ تمام حجت کیا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے درمیان مشرکین مکہ کے درمیان 12 سال اور اب ہجرت بھی کی کب؟ جب انہوں نے مخالفت کی انتہا کر لی، قتل کے منصوبے ان پلیس تھے، تو اس لیے ان پر اتمام حجت ہو گئی. اور اتمام حجت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے مرکزی مضمون کیا ہے سورہ الانعام کا؟ بتائیں ارم ذرا. سر سورہ نام کا مرکزی مضمون جو ہے توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اتمام حجت جو ان پہ مشرکین مکہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت عمدہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اپنا ناظرہ بھابی آپ لائن پہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا مسز آصف آپ یہ بتائیں کہ یہ 3 اتنے اہم مضمون کیوں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت؟ سر انہی سے تو انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے، اور آخرت انہی سے دنیا اور آخرت کی انسان کی آخرت برباد ہوتی ہے اگر ان کو نہ مانا جائے تو. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا ان کو نوٹ فرمائیں تاکہ آپ ایک جنرل جواب نہ دیں. عقیدہ توحید جو ہے نا وہ سارے عقائد، دوسرے کون سے اہم عقائد ہیں؟ رسالت، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اور آخرت
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے. یہ بھی لہذا یہ اہمیت ہوئی کس کی؟ عقیدہ توحید کی، کہ وہ دونوں عقائد، رسالت اور جو بنیادی عقائد ہیں، رسالت اور آخرت، دونوں کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ جب اس طرح بات کریں گے تو لوگوں سے اچھا پھر یہی عقیدہ ہمارا اگر پکا سچا ہو، اچھا اس کا مطلب ہے پکا سچا عقیدہ توحید ہونا چاہیے. اور پکا سچا عقیدہ توحید اس وقت ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو پوری طرح سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھنے کے لیے 3 ہمارے پاس سورسز ہیں. نمبر 1 قرآن اور حدیث. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی جو آیات کائنات ہیں اور آیات انفس. اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں مسز آصف؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اتمام حجت ہوتا کیا ہے اور کیوں اتمام حجت تھی مکہ والوں کے لیے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال پر عرصہ وہاں گزارا، ان کو دعوت دی، لیکن ان کی جو اٹکھیلیاں تھیں، ان کی جو چالیں اور سازشیں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اچھا میں نے کل توحید کی کچھ تفصیلات بتائی تھیں آپ کو تاکہ ہمیں توحید کا آئیڈیا بڑا کلیئر ہو. میں آپ دہرا دیتا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو. اور سب سے پہلی بات جو ہے عقیدہ توحید کی پکی سچی بات یہ ہے کہ ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ. نمبر 2 لکھیں آپ، نمبر 1 یہ ہے کہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. نمبر 2 اس کے اوصاف کمال کے ہیں اور عرش. نمبر 3 اوصاف صفات اللہ کی کمال کی ہیں. اچھا نمبر 3 عرش سے فرش تک ہر ذرے پر وہ حکمران ہے. یہ بڑی بات ہے توحید کی کہ میری عقل میں آ جائے کہ پوری کائنات کو مینیج، چھوٹی سے چھوٹی بڑے سے بڑے کام کو وہی کر رہا ہے، اور زمین عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات کے اندر. نمبر 4 اس کی اطاعت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، انسان سب پابند ہیں. پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل سر بالکل. ہاں اس کو اگر سمجھ جائیں گے نا، پھر صرف اگر اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے ایک انسانوں کو اور جنوں کو کہ وہ چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں یا نہ کریں. ویسے آپ کبھی غور سے سوچا کریں کہ جنوں ساری کافروں کے بال بھی اسی طرح بڑھتے ہیں جس طرح مومنوں کے بڑھتے ہیں. اللہ کا کنٹرول وہاں بالکل موجود ہے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی اجازت دی ہے کہ وہ صرف چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے، ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ جلدی بتائیں خالد بھائی. جی اللہ آزمائش تعالیٰ کے کی لیے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. عبداللہ آپ لیٹ آئی ہیں، میں نے پہلے رول بتائے ہیں کہ جس سے میں پوچھوں وہ جواب دے. سر جی میری انسانوں کو طبیعت خراب آزمائش ہے. کے لیے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے تاکہ اس کا نتیجہ جو ہے انعام یا سزا کی صورت میں اس کو دیا جائے. شاباش شاباش. یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دنیا میں جنوں اور انسانوں کو، خاص کر انسانوں کے لیے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد اس کو آزادی دے دی، اور اس آزادی میں پاس ہونے کا انعام، اس امتحان میں، اس آزمائش میں پاس ہونے کا امتحان جنت ہے، اور اس میں نہ فیل ہونے کا، کہ اس کا انکار کرے گا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، جہنم جیسی اذیت ناک زندگی ہے. دونوں کمال کی زندگیاں ہیں. ایک جنت اپنے ہر قسم کی چیزوں سے، ہر چیزوں کا راستہ، اور جہنم اذیتوں کا گھر.
जज़ाक अल्लाह खालिद भाई। अब आगे चलते हैं। हाँ, तौहीद की मैं बात कर रहा था कि उसके, और अगर इंसान, अगली बात, पांचवी बात, अगर इंसान की को इताअत करनी है तो सिवाय अल्लाह के किसी न के न करे, क्योंकि उसकी सिफात ऐसी हैं कि वो ज़ात ऐसी है कि उसी की सिफात का, सारी उसी के अहकामात की पाबंदी करके जो करने का हुक्म दिया उसमें सबकत करे, और जिससे मना किया उसे मुकम्मल इज्तिनाब करे, तो फिर उसने अल्लाह की अताअत का हक अदा किया होगा और वो जन्नत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। अच्छा, लिहाजा हमारी अकीदत, ये बड़ा अहम नुक्ता है, हमारी तमाम मोहब्बत, हमारा खौफ, हमारी उम्मीदें, हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं, हमारी आजजियां, ये सारी की सारी उस एक हस्ती जिसकी सिफात बेमिसाल है उसी के लिए होनी चाहिए। अगर ये है तो हम तौहीद, फिर इबादत भी उसी की करेंगे, फिर हम हर काम उसी की रजा के लिए करेंगे, तो इंशाअल्लाह यही कामयाबी होगी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया कि सूरा अल अनाम को हमें समझने के लिए ये बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इन पर वक्त भी लगाया, आपसे सवालात भी किए, और अगर आप अक्लमंद हैं तो सवाल ज़रूर नोट कर लेंगे ताकि फिर पढ़ते वक्त इन सवालों को हम ज़हन में रखें। ये बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर, जी सर, जी बहुत सर जी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सर अच्छी जी तरह पॉइंट समझ नंबर आ गई। 7 भी था, और 7 नंबर रह गया एक रह गया सर। कौन सा? सर जी उसी के रहमो करम के जरिए हमारी जिंदगी जो है वो हर लम्हा यानी उस जिंदगी का बसर हो। बहुत अच्छा, तो ये आपने नोट कर लिए। अब हम चलते हैं, 5 आयतें कल की हैं हमने। अच्छा, मैं अब आयतों का तर्जुमा नहीं बयान करूंगा क्योंकि वक्त ज़ाया होता है। आप अपने सामने रखेंगे कुरान और आयत का तर्जुमा आप, क्योंकि हम पहले दिन पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये जो पहली आयत है, इस आयत का मकसद क्या है, इसका नजूल, यहाँ इस सूरत के शुरू में ये क्यों अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है? पहली आयत, अम्मे अब्दुल्ला। जी सर जी, ये पहली आयत जो है तौहीद पर इस्तदलाल करती है, तौहीद के दलाइल यहाँ पर दिए गए हैं साइड में। दलील में क्या चीज, तौहीद की दलील के में अल्लाह ताला ने क्या चीज पेश फरमाई सर है? जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, यानी कि तमाम जमीन व आसमान उसी के पैदा करता है। और जअल ज़ुलुमाति वन नूर, और अंधेरे भी और उजाले भी। और यहाँ ज़ुलुमात से दूसरा मुराद जो है वो जो कि है गुमराही के अंधेरे, और नूर से मुराद कुरान और सुन्नत की रोशनी। नहीं नहीं, तारीफ और शुक्र आपने बताया कि तारीफ और शुक्र के लिए वो तो खालिस तौहीद है। ये बात आपकी ठीक है अपना जरदाज साहिबा, और आपने अधूरी बात की है। असल में ये तख्लीक, निज़ाम तख्लीक, अब देखें इंसान, जिन, ये तो दो बड़ी मखलूकात है ना, फिर इनके लिए जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, सूरज, चांद, सितारे, दिन रात, कहकशाएं, सब तख्लीक का निज़ाम अगर देखे इंसान, गौर करे, तो इतनी बड़ी तख्लीक जो है वो एक ही हस्ती कर सकती है, और वो अल्लाह की हस्ती है, और वही तौहीद उसी को लायक है। ये है इसका मफहूम। उम्मे अब्दुल्ला, समझ आई बात कि नहीं आई? जी जी सर जी। तो तौहीद से इस्तदलाल किया गया है, सारी 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 तख्लीक, निज़ाम तख्लीक कि अल्लाह की पैदाश को देखें, ये एक अल्लाह, ये तौहीद का इस्तदलाल है कि निज़ाम तख्लीक जो है कि देखें क्या क्या पैदा फरमाया किसने, वो हस्ती जो तौहीद का के लायक है, तन्हा उसने ये सब कुछ काम किया है। अच्छा, ये तो आयत 1 थी, और आयत 2 में भी यही बात है, वल्लज़ी खलक़ मिन तीन सुम्मा कज़ा अजला। अच्छा, ये कज़ा अजला का क्या मतलब है? पहले इंसानी का जिक्र हुआ कि उसको मिट्टी से पैदा किया जैसे हज़रत आदम को, कज़ा अजला, और फिर अजलम मुसम्मा है। तो आप मुझे ये बताएं कि कज़ा अजला क्या चीज है?
हादिया साहिबा, अच्छा आए नहीं हमारे अपना चीमा साहब, जी सर, आ गया मैं। आ गए वो हैं। इंटर अच्छा ये बताएं ना जरा कि कज़ा अजला, अजल से क्या मुराद है? ये एक तो मौत का है, वक्त मुकर्रर जो है उसका जिक्र है, और दूसरा ये कि ये जो क़यामत के दिन का जो है कि उसकी तरफ हाँ, वो इशारा है। अजल मुसम्मा जो है वो क़यामत का दिन, क़यामत का इल्म भी अल्लाह के पास है। कभी आपने सोचा है कि ये कितना बड़ा मंसूबा है, कितने दफ्तर लगा दें ये नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का इल्म आलम आलम कुल है, और उसका कमाल ये है कि उसने उसको पैदा भी किया और हर आदमी की कितना ड्यूरेशन उसने जिंदा रहना है वो भी लिख दिया, और ऐन उसी के मुताबिक हो रहा है। क्या कमाल की हस्ती है, सोचें जरा। पूरी निजाम कायनात का भी उसने फिक्स कर दिया, और वही अजल मुसम्मा, और फिर भी इंसान शक में पड़ा हुआ है। ये सुम्मा अंतुम तम तरून का मतलब क्या है कि फिर भी किस बारे में शक है उसको? जल्दी बताएं उम्मे अब्दुल्ला। जी उसके अपनी आखिरत के बारे में, कि वहां पर मैं दोबारा उठा कर जिंदा नहीं किया जाऊंगा और मेरे से हिसाब नहीं होगा, वो इसी शक में। वो कहते हैं मर के अल्लाह मट्टी हो जाऊंगा। अल्लाह ताला की ये जो सिफात हैं, ये उसको देखें ना, ये सारी कायनात को पैदा करना और उनको उनकी मौत का वक्त भी लिख देना, उसके लिए क्या मुश्किल है कि इंसान को दोबारा पैदा करें? जिसने पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो ये इसमें शक में पड़े हुए हैं, और ये शक बिल्कुल फजूल है। उस खास कर जब अल्लाह ने उसको अकल दी, समझ दी, बूझ दी, ये दलाइल कुरान में दिए, आफाक में भी निशानियां देख के, अनफुस में खुद अपनी पैदाइशी निशानियां देख के कि पहली बार किस कतरे से पैदा किया, वो दोबारा यकीनन कर सकता है। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 3 में फरमा हुवल्लाहु फिल समावाति व फिल अर्दे, इसका मतलब क्या है इतनी बात का? वह हुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, जल्दी बताएं इरम। सर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जमीन और आसमान में हर जगह है, उससे कोई चीज मुखफी नहीं है, वो हर चीज का इल्म रखता है, उसका इल्म कामिल है। शाबाश, शाबाश। अगला पोर्शन पढ़े ना, यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून। तो आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं इसका मुझे और आपको क्या फायदा है कि अल्लाह ताला को हर चीज का पता है और सर डिटेल में पता? सर इसका फायदा मेरी जात को ये होता है कि मैं बिल्कुल अलर्ट हो जाती हूँ कि मुझसे कोई जरा सी चूक भी अगर होगी तो उसका भी इल्म अलग होगा, और मैं बिल्कुल सीधी हो जाऊंगी और अल्लाह ताला के कमात को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, आप एक बात भूल, एक फिक्र ऐड करती ना कि उस अल्लाह ने मुझसे हिसाब भी लेना है। जी ये बिल्कुल। जो आखिरत है ना, अकीदा आखिरत, कि उस अल्लाह ने हिसाब ना जिसको सब जी सर। जाना है, तो मैं हैरान हो जाऊंगा कि इसने तो रिकॉर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जज़ाकल्लाह। ये थी तीसरी आयत, और देखें किस कदर इनमें हिदायत का सामान है मेरे और आपके लिए। नोट फरमाएं जरा। अच्छा, और अल्लाह की सिफात बयान हो रही हैं ताकि मैं और आप उस सिफात का ठीक ठीक शऊर और इदराक करके अमल करें। अच्छा, आयत नंबर 4 में अल्लाह कहते हैं वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयात रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। अच्छा, अब इंसान को कौन सी आयत का यहाँ जिक्र हो रहा है जिनका वो इराज कर रहा है, जिनसे मुंह मोड़ रहा है? उम्मे अब्दुल्ला। जी कुरानी आयात का जितने भी अहकामात अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में नाजिल फरमाए हैं, ये उनका जिक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उसके इराज करने की कोई वजह है? जी कोई वजह नहीं, क्यों वो कोई अपनी वजह नहीं है? बर्बादी करता है, क्यों कोई खराबी वजह, करता क्यों है। क्यों क्यों कोई वजह नहीं है? सर जी क्योंकि अल्लाह के का कलाम बरहक है, और उसी के ऊपर चलकर हमारी नजात का जरिया है वही, जब हम उसके इंसान अहकामात।
آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات سامعین کے لیے کہیں گے تو آپ کہیں گی کہ اللہ نے جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، جو بوجھ دی ہے، جو آنکھیں، کان، ناک اور ہر صلاحیتیں دی ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف برحق کلام اللہ کا ہے جو انبیاء لائے ہیں اور جو بذریعہ وحی ہمیں ملا ہے۔ وہ اتنا حق ہے کہ جب وہ قائم ہوا نظام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلفائے راشدین کا دور ہے، تو دنیا میں اس دنیا کو اللہ نے جنت بنا دیا، ہر چیز موجود تھی، کوئی برائی فوراً پکڑی جاتی۔ اور آج جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، جس طرح ایک ون مین شو چل رہا ہے، وہ کبھی وہاں اگر اسلام ہوتا تو یہ چیز کبھی نہ ہوتی۔ کیوں؟ وہاں اسلام نے ہر چیز کا حکم دے رکھا ہے، پورا اور عین عدل و انصاف پر، اور وہ بذریعہ انبیاء ہمیں ملا ہے اور بذریعہ وحی ملا ہے۔ تو اس کے آگے اللہ نے بتا دیا آیت 5 میں، فقد کذبوا بالحق، انہوں نے اس حق کو جھٹلایا۔ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب حق کو جھٹلایا تو ان کی دنیا میں کیا حالت ہوئی۔ آپ اس پہ سورہ آراف میں اگلی صورت میں پڑھیں گے آپ کہ 5-6 قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا کے پیش کیا جنہوں نے اس کا انکار کیا، انبیاء کو کی مخالفت میں انتہا کو گئے، تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کوڑا عذاب کا برسا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ نیست و نابود ہو گئے، اور اس اللہ نے پھر کس طرح دوسری قوموں کو اٹھا دیا۔ کتنی عظیم ہستی ہے۔ یہ تھی 5 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں کل، اور میں نے آپ کے 25 منٹ لیے ہیں دہرائی سے۔ آپ مطمئن ہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، جی بہت سر، جی بہت ہی الحمدللہ۔ خوبصورت۔ بے شک بالکل صحیح بات۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اور آپ سمجھتے جائیں، اور اس صورت کو آپ اپنے لیے رول ماڈل سمجھیں کہ ہم نے کس طرح قرآن پڑھنا ہے۔ اسی طرح روزانہ سوال ہوں گے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ سر اللہ تعالیٰ علم اولم نہیں ہے جی، علم یرو۔ علم یروا، ساری علم یروا۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کس طرح، یہ جو علم یروا ہے یہ کیوں کہا اللہ نے؟ بلا جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ سر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ نہیں، آپ کو صرف کہا نہیں ہے، آپ کو الرٹ کیا ہے، وارننگ دی ہے کہ ذرا وارننگ دے رہے اللہ۔ تاریخ کو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ علم یرو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ اچھا، کم اہلکنا من قبلہم قرن، کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اس ہلاکت کی قرآن میں کہاں کہاں خبر ہے ان قوموں کی جو مکذب قومیں تھیں؟ جلدی بتائیں۔ سر سورۃ اعراف، سورۃ شعراء، سورۃ ہود اور سورہ سورۃ اعراف میں ذکر ہے، لکھیں۔ سورہ ہود میں ذکر ہے، سورہ یوسف پوری ان بھائیوں نے کیا ظلم کیا اپنے بھائی یوسف سے، سورہ یوسف میں اور سورہ شعراء میں۔ اچھا یہ بتائیں، بڑے غور سے بات کو سنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات جو گزشتہ قوموں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ سارے مکی صورتوں میں کیوں ہیں؟ مدنی میں تو نہیں ہے، کوئی واقعات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسز آصف، ام عبداللہ۔ پھر اس لیے کہ یہاں پر تربیت کرنی تھی ہماری، اور عبرت پکڑنے کا حکم ہے کہ تم ان قوموں سے عبرت پکڑ کر تو جو احکامات نازل کیے جا رہے ہیں ان پر من مان عمل کرو، ورنہ تمہارا بھی انجام انہیں جیسا ہو جائے گا۔ اور پھر مکی صورتوں میں احکامات دیے گئے، جب تربیت ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسان ہو گیا انسان کا۔ آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا، تاکہ ہم اس کو صحیح سمجھیں، صحیح سمجھنے کا مطلب یہ ہے
کہ مکی دور جو ہے وہ دعوت کا دور ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے کا دور ہے، وہ تذکیر کا دور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، آیات کائنات بیان فرما رہا ہے مکی صورتوں میں، اسی طرح آیات انفس سمجھا رہا ہے ہمیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک ٹھیک پہچانیں. اور سابقہ امتوں کے سارے واقعات مکی صورتوں میں صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم نے گناہ کیے جیسے انہوں نے کیے ہیں تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا. یہ سنت الہی ہے. عبداللہ آپ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی سر. تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم قرنا مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں ایسا تمکن عطا فرمایا کہ ما لم نمکن لکم، ہمیں وہ آپ کو نہیں دیا. آپ فرعون کو دیکھیں کیا شان و شوکت دنیا کی عطا فرمائی، آپ دیکھیں مشرف کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی کو دیکھ لیں ان کو ہم سے کہیں زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی، لیکن وہ لوگ کس طرح اللہ نے عبرت بنائے عذاب میں. اچھا عذاب کی وجہ سب سے بڑی وجہ کیا تھی خالد بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر یہ کفر اور تکذیب. اللہ کے بھیجی ہوئی بات، اللہ کی وحی کی ہوئی چیز جو قرآن اور سنت میں ہمارے پاس موجود، اس کی تکذیب جو ہے تو گناہوں کے بدلے عذاب آتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں، گناہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو تکذیب ہے، اور سارے عذابوں کا وجہ ساری قوموں پر ان کی گناہوں کی وجہ سے آئی. اچھا بات کلیئر ہے؟ اچھا یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، دیکھیں نا یہاں آ کے کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کی گناہوں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا، اور ہم لے آئے من بعدہم قرنًا آخرین، ایک دوسری اور قوم کو اٹھا کھڑا دیا. یہ کمال دیکھیں رب کا. یہ ہیں وہ چیزیں جو میرے عقیدہ توحید کو پکا کرتی ہیں کہ وہ ہر کام میں اس کی حکمت ہے. اچھا یہ دنیا میں انسان کو آزادی دینا عمل کی، اس میں حکمت کیا ہے اللہ کی؟ جلدی بتائیں، ارم بتائیں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ سر یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی آزمائش کے لیے دی، امتحان کے لیے دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے آخرت میں قیامت کے دن. اور یہ جو بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں حکمت ہے آخرت. جی سر کہ اس کا نتیجہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ آخرت میں پھر انسان کو یا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو امتحان اور آزمائش ہے بدعمالیوں کی، تو جہنم جیسی اذیت ناک دائمی اور ابدی زندگی ملے گی اس کو. اور اگر اس نے دنیا میں اس نظام حق جو انبیاء لے کے آئے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، وہ خود بھی بہترین انسان، دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے بھی بہترین انسان، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اس نے پورے کیے، وہ دنیا میں بہترین انسان تھا. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام دیں گے، باغات، کوٹھیاں، کاریں، ساتھی نیک. ذرا پڑھیں آپ سورہ اس کو جو جنت کا ڈسکرپشن آتا ہے، خاص کر آپ پڑھیں سورہ نبا. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا. کیا چیز وہاں بیان نہیں ہوئی اور اپنی اس حالت میں بیان ہوئی ہے کہ جو بہترین حالت ہے. تو کیا میں اور آپ اس دنیا میں اس جنت کے حصول کے لیے جو دائمی اور ابدی اور لاجواب اور بے مثال ہے، کیا ہم میں کوشش نہ کریں؟ بتائیں مجھے. ضرور اگر ہم کریں. میں عقل ہے سر جی اللہ قرآن میں بڑی سورہ رحمان، سورہ محمد، سورہ واقعہ
ان میں بہت زیادہ، اور سورہ دہر میں بہت واضح کر کے تو جنت کا ذکر کیا گیا، بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر کیا، سورت اس ملک کے میں علاوہ بھی یہ سر ذکر یہ قرآن سے تعلق، قرآن ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ تم اس راستے پہ چلو. اس لیے مومن اگر قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ دنیا میں غرق ہے، خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، تو اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہا ہے. بے شک سر جی، سورہ رحمان تو ہمیں لرزا دیتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو بے بہا نعمتیں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. بالکل خلاص. اسی لیے یہ جو الحمدللہ سے یہ صورت شروع ہوئی ہے نا، الحمدللہ اصل میں اگر پورے جذبات کے ساتھ ہم کہتے ہیں، دل و دماغ کے حاضری کے ساتھ، کہ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بے اس شک لیے کہ تیری نعمتیں ہیں. تو یہ وہ نعمت ہے جس کا شکر جو ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے، کہ جس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، پوری کوشش کریں تو بھی نہیں کر سکتے. یہ تھی آیت نمبر 6. اور آپ کوئی سوال ہو آپ کا؟ آیت نمبر 7 میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے کتاب اتاری بھی دی اور اس پر کوئی کتاب جو کاغذوں پر لکھی ہوئی ہو، پھر اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تو پھر کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر یہ جو منکر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. یہ ان کا توجیہ ہوگی. اس کی مقصد کیا ہے؟ یہاں اصل بات یہ سمجھیں کہ منکرین کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. جو نشانیوں کے مطالبے کر رہے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میں نے اگر ان کی کتاب بھی اتار دوں جس کو دیکھیں، چھو کر محسوس کریں فزیکلی، اس کو بھی یہ انکار کر دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ تو جادو ہے. یعنی انہوں نے ماننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو معجزے آپ سے مانگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ بالکل ماننے والے نہیں ہیں. بھائی تاریخ میں آپ دیکھ لینا کتنے معجزے دیکھے اس نے فرعون نے حضرت موسیٰ کے. اونٹنی کا معجزہ قوم حضرت صالح کی قوم نے دیکھا، کیا ایمان لے آئے؟ بتائیں نا مجھے. نہیں. انہوں نے بلکہ توہین کی. مخالفت کی انتہا کر دی. انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا، پاؤں کاٹ دیے. اتنے جاہل ہے انسان، حالانکہ اللہ نے اس کو وہ دولت دی ہے، عقل کی، سمجھ کی، بوجھ کی، کان کی، آنکھ کی، کہ اگر وہ استعمال کرے تو وہ دیکھے کہ اس کے تو کرم کی اتنے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رب کتنا کریم ہے. اور کتنے جاہل ہیں یہ لوگ جو اللہ کی بات کو مان کر نہیں لے رہے. اور انہوں نے معجزے بھی دیکھے پھر بھی وہ ایمان لے کے آئے. یہیں اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر دیکھیں انبیاء کے ساتھ، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. کبھی تو کہا کہ ہمیں معجزے، مادی معجزے دکھائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دیے تھے. وہ اللہ کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ان انبیاء کا کمال تھا، نعوذ باللہ. اور وہ نبی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم سب اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں سر کبھی ایک بات پوچھیں، یہ کیوں اس طرح کرتے تھے جبکہ سب کچھ ان کے سامنے تھا؟ بھائی آپ ایک وہی کو جھٹلا دیں نا، نبی کو جھٹلا دیں، اللہ کے بھیجی ہوئے اطلاعات کو جھٹلا دیں، پھر آپ اس کے لیے بہانے تلاش کریں گے، اور وہ بہانے اس عقل پہ پورے نہیں اترتے جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے. لہذا وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیونکہ انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ سارے بہانے کہ نبی سے کہتے ہیں ہم تو ایمان جب لائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں، جب مکے والوں کو یہ پتہ چل گیا اور وہ کہتے تھے یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. امین کا مطلب اتنا امانت دار ہے کہ کبھی خیانت نہیں کی، صادق اتنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جب آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا
تو ان کو تو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے جن کے پورے ٹیسٹ کے بعد اس کو صادق اور امین کہا، بلکہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے. اگر الزام بالکل دیکھیں، ان کو موت پڑ گئی سر. اب آپ سنیں اپنے بات کو پوری سمجھیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ قرآنی ان کے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ایسا ہو کہ تم ایک کام کرو، اگر وہ کرو گے تو ہم ایمان لیں گے کہ چشمہ لاؤ یا کوئی نہر نکالو اور پھر اس سے زمینوں کو پانی دو اور پھر وہ فصل اگیں، پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے. یہ گویا دیکھیں کہ کس قدر بدبختی ہے کہ وہ اللہ جو کمال اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو راستہ بتا رہا ہے جنت کا، ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ اس نبی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، اس قوم کو پتہ ہے. میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، لیکن آپ ان کے بہانے سنیں نا، جب ایمان نہ لانے کے اور مطالبے سنیں معجزوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کا ایک کا ذکر یہاں ہے آیت نمبر 7 میں کہ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب بھی اتار دوں نا ان کو، اور کتاب کو ہاتھ سے چھوئیں محسوس کریں تاکہ مادی معجزہ بھی ہے، پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ جادوگر ہم پر جادو ہو گیا. نعوذ باللہ، اتنی بڑی بات ہے. اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے. یاد رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوا، یہ تو ہر نبی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. لہذا یہ موج آپ تو چھوڑیں، آپ اس قرآن اور سنت کو، حدیث جو آپ دل میں اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، یہ وہی جو آپ کو بذریعہ وہی قرآن بھیجتے ہیں، یہ حق ہے، عین حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس کو آپ دعوت دیں، چھوڑیں ان کے مطالبات کو. اب بات سمجھ آ گئی ہے آج 7 کی جی پوری سر، طرح؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ معجزوں کی یہ بات جو فرمائشیں کر رہے ہیں نا، مثلا آگے دیکھیں آیت 8 میں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور پھر یہ بدبخت جو کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر اعلانیہ کوئی فرشتہ. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے فرشتے اتار دیے ہوتے یا فرشتہ اتارا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا ہوتا اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی. یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر ان کے لیے مہلت ختم ہو جاتی. کیا وجہ ہے؟ جلدی جی بتائیں. سر، سر وہ ختم ہو فرشتے جاتی ہے اور آزمائش عذاب آ جاتا ہے، عذاب عذاب کے لے لیے کر نازل. فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں بھیجتا ہے عذاب کے لیے. تو یہاں بتایا کہ یہ جو جس فرشتے کی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، اگر فرشتہ آتا تو پھر ان کی وہ مہلت جو اللہ ان کو دے رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اس پہ عمل کرنے کا ان کو جو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، وہ ختم ہو جاتا اور ان پر عذاب آ جاتا، اور یہ وہ مہلت ان کو نہ ملتی جس مہلت کا فائدہ اٹھا کے یہ جہنم کی بجائے جنت حاصل کر سکتے ہیں. بہت اچھی طرح سمجھیے، میرے اور آپ کے لیے بھی وارننگ ہے کہ ہم جلد از جلد اس قرآن اور اس حدیث اور اس نبی کے عمل سے پوری طرح سمجھیں کہ ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے. کیوں؟ یہی حق ہے، اور ایسا حق ہے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، پورے کا پورا. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ حق بھیجا ہے وہ خود حق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر اس نے بتایا ہے کہ اس قرآن میں کہ تمہیں جہنم ملے گی اگر نافرمانیاں کرو گے، وہ مل کے رہے گی. شفاعت کو دیکھ لیجئے، شفاعت کی کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ شفاعت جس کی ہوگی، کون کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. کوئی وہاں اپنے فالوور کو پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں لے جائے گا. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. آپ روز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، مالک یوم الدین. اچھا، یہ اللہ کیوں نہیں کرے گا کہ کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا اور کسی کو
नारवा या अदल के खिलाफ किसी को जन्नत वाले को जहन्नम में नहीं भेजेगा और जहन्नम वाले को जन्नत में नहीं भेजेगा। क्यों, वजह क्या है? सर ये चीज अल्लाह ताला के अदल के खिलाफ है कि किसी को बिला वजह जन्नत मिल जाए और किसी को अजाब मिल जाए, इसमें अदल अब नहीं है कोई। डॉक्टर साहबा, आपके पास एक दलील है और आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह में कोई नक्स, कोई ऐब, कोई कमजोरी नहीं है। और इससे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि आप दुनिया में भी देख रहे हैं इसका अंजाम क्या होता है कि जब आप नाअहलों को वो चीजें दे देते हैं जिसके वो अहल नहीं है। अपने मुल्क में देख लें। तो इसलिए कि वो अल्लाह, उससे कोई गलती सरजद हो ही नहीं सकती, इसीलिए हम रोज कहते हैं सुबहान अल्लाह, और हर नमाज में 33 दफा पहले सुबहान अल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। तो अल्लाह की तंज़ीह सिफात ऐसी हैं कि अल्लाह ये काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला अगर फरिश्ते नाज़िल करे ना, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन, अगर हम फरिश्ते उतार देते लकुदियल अम्र, तो फिर किस्सा तमाम हो जाता। सुम्मा ला यंजुरून, फिर उनको वो मोहलत भी ना मिलती जो मोहलत अल्लाह ताला दे रहा है। आयत 9 में फरमाया वलौ जअलना मलकन लजअलनाहु रजुलन, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम फरिश्ता भी भेजते ना तो वो इंसानी हालत में ही होता। वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, और उन्हें हम उसी शुबह में डाल देते जिस शुबह में ये अब मुब्तला है। अच्छा, मुझे बताएं तारीख में कि कोई फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया हो। वो जी सर, हारून जिब्राइल इस्लाम आए। में लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आए थे 2 फरिश्ते। सबसे बड़ी मिसाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए और इंसानी शक्ल में आए। किसी को पता नहीं चला, आए जिस तरह बैठे अदब से, जिस तरह साफ कपड़े थे। तो जब आप जिब्राइल अमीन तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये थे जिब्राइल फरिश्ते, किस में आए? इंसानी शक्ल में आए। और किस लिए आए? तुम्हें दीन सिखाने के लिए। तो ये अल्लाह ताला के फरिश्ते दीन के लिए आए, लेकिन अमूमन फरिश्ते अल्लाह के अजाब के लिए आते हैं। कोई सवाल आयत नंबर 9 के बारे में? जल्दी से पढ़िए, फटाफट सवाल कीजिए। अब अल्लाह ताला आयत नंबर 10 में फरमा रहे हैं वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले भी रसूलों का इसी तरह मजाक उड़ाया जाता रहा। कितनी बड़ी तसल्ली है जो अब रब दे रहे हैं अपने कि, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और देखें अंबिया और कितनी बड़ी तादाद में आए। इसलिए अल्लाह ताला सूरह काफ में कहते हैं कि कुल मा कुन्त बिदअम मिनर रुसल, कि आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, मुझसे पहले रसूल आए, वो इंसान थे, खाते पीते थे, इंसानी जरूरतें थी उनकी, लेकिन मैं भी वैसे ही रसूल हूँ, उन्हीं की तरह मुझ पर वही आती है, और मेरा काम भी यही है कि मैं वही मन्नो अन आपको पहुंचा दूं। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने कितना बड़ा तसल्ली दे दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वलक़द उस्तहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़रू मिनहुम, तो फिर घेर लिया उन लोगों में से इनको सख़रू मिनहुम, जो मजाक उड़ाते थे, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उस चीज का जिसका वो मजाक उड़ाते थे उसने उनको घेर लिया। वो अजाब जिसका वो मजाक उड़ाते थे ना, आप देख लें, आगे सूरत आ रही है, आपने पढ़ी है, सूरह आराफ हो, सूरह हूद हो, सूरह अपना शुरा हो, कि किस तरह अल्लाह ने फिर उनको घेरा और उनको खत्म किया
اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اور آیت 8 کے آخر میں کل فرمایا کل سیرو فی الارض، فرمایا ذرا گھومو زمین میں پھر دیکھو، ثم منظرو پھر دیکھو، کانا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اچھا، اب آپ اچھی طرح سمجھیں بات کو کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے عربوں میں، سعودی عرب میں مشرکین مکہ کے لیے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہ گھومتے پھرتے ہو نا، کہ شام کو جاتے ہو سردیوں میں اور یمن میں جاتے ہو گرمیوں میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تم وہاں سیرو فی الارض، چل پھر کے دیکھو، تم راستے سے گزرتے ہو قوم عاد قوم سمود، اور ان کو ذرا اچھی طرح دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوا. نوٹ فرمائیں ذرا اللہ تعالیٰ کس طرح تائید فرما رہے ہیں، کس طرح مومنوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ قرآن ہم آپ اللہ کے عذاب کے، چاہے وہ دنیا اور آخرت کا ہو، دونوں ایسے ہیں کہ انسان مٹ جاتا ہے اور آخرت میں تو دائمی ہے. لہذا اس اللہ کے عذاب سے بچو اور اللہ کے انعامات جنت کے حصول کے لیے کوشش کرو، جس کے لیے اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے. یہ تھی آیت نمبر 11. کوئی سوال ہو آپ کا؟ ورنہ 12 میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اور اللہ پھر کہتے ہیں اپنے نبی سے کل، ان کو بتا دو، قل اللہ، یہ اللہ کے لیے ہے. جب تم مر جاؤ گے نا، ساروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کائنات کا مالک صرف اللہ زندہ رہے گا. تو اس وقت مالک کون ہوگا ہر چیز کا؟ اللہ تعالیٰ. صرف اللہ اللہ تعالیٰ کی کی. ذات سر. لمن اللہ کی. الملک اليوم، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہوگی. بھائی مالک جب سب مر جائیں گے تو ہر چیز کا مالک صرف وہ زندہ ہستی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہوگی. آگے کی بات مت کریں. تو لہذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں صاف صاف کہ اگر ان سے پوچھیں نا، عقل بھی یہی کہتی ہے، یہ مانیں گے، خود مانیں گے. اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نا، سورہ عنکبوت کی آیت 61 میں پڑھ رہا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے اور کون ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا. جواب کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام بھی تاکید اور نون، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کس نے پیدا فرمائے؟ اللہ نے. اچھا یہ کیوں کافر یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا فرمائے؟ کیوں اس بات کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کافر؟ خالد بھائی. اس کے علاوہ جی میں کوئی بتاؤں. جواب ہو نہیں سکتا. کیوں؟ کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، سارے انسان مل کے ایک بال بھی نہیں بنا سکتے. تو اس کا جواب اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے اس کے علاوہ کوئی جواب ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام بھی تاکید کہ وہ ضرور کہیں گے، اور نون شد والا بھی تاکید کا کہ وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. اب آپ سوچیں کہ یہی انسان جو یہ اعتراف کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں. کتنا جاہل ہے. جب سوال کرو تو یہ جواب دیتا ہے، اور جب اسی اللہ کا نافرمان اور شیطان کا پیروکار بن جائے. نوٹ کر لیں. اس لیے میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ لوگوں کہنا ماننا ہے تو اللہ کا ماننا. یہ لوگ جو
तकजीब कर रहे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है। अच्छा, आप जरा अगली का सोच के जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कतब अला नफ्सिहिर रहमा, उसने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर लिया है। अच्छा, ये रहमत को लाजिम कर लिया, तो फिर काफिरों को क्यों अल्लाह ताला दुनिया में सब कुछ दे रहे हैं? ये समझ आती है कि इस वजह से कि इम्तहान है, और इम्तहान में आपने उनको ज़राए वसाइल वही देने हैं, ताकि इम्तहान का नतीजा आएगा तो फिर अल्लाह ताला की रहमत मखसूस हो जाएगी। किसके लिए? उम्मे अब्दुल्ला, किसके लिए मखसूस हो मोमिनीन जाएगी? मुत्तकीन के लिए सर जी, मोमिनीन हाँ, मुत्तकीन। जिन्होंने जिंदगी ऐन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारी हो, जिसका हुक्म दिया उसमें सबकत की, जिससे रोका उससे मुकम्मल इज्तनाब किया, अल्लाह ताला की फिर रहमत। वरना दुनिया में उसने ये वसाइल बिल्कुल अपनी ऐन हिकमत के तहत काफरों को भी दिए हैं। और याद रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त रुक जाती है जब अल्लाह ताला इंसान जुल्म करता है। अभी आपने पीछे देखा कि गुनाहों की वजह से दुनिया में भी अजाब आए, लिहाजा अल्लाह के अजाब के लिए एक वजह चाहिए, और अगर वो वजह ना हो तो फिर रहमत ही रहमत है। कोई सवाल यहाँ पर? अच्छा, अगली बड़ी अहम बात आ रही है। अल्लाह फरमाते हैं, लियजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, वो तुम्हें लाजमन जमा करके ले जाएगा क़यामत के दिन की तरफ जिसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसको ऊपर वाले मजमून से जोड़ें कि अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत लिख रखी है, और फिर अल्लाह एक दिन कायम करेगा क़यामत और सबको जमा करेगा। तो ये दलील जो है क़यामत की, ये किससे आ रही है? उम्मे अब्दुल्ला। सर जी, दुनिया में इंसान जो एक दूसरे के साथ ज्यादती करता है, जुल्म सितम करता है, तो दुनिया में अगर एक बदला नहीं ले सकता तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको जमा करके मजलूम का बदला जालिम से दिलवाएगा। तो यही उसकी रहमत का तकाज़ा है। देखिए ना, रहमत का तकाजा है कि आखिरत, ये दलील है रहमत कि दुनिया में अंबिया आए, किस कदर मुखालफतें हुई, अंबिया के मानने वालों पर क्या नहीं गुजरी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, साहब और साहबियात को देख लें, मक्के में क्या नहीं हुआ, आप इस सूरत के शुरू में पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत का तकाजा है कि आखिरत का दिन हो, ताकि इन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, सब्र किया, तकलीफें बर्दाश्त की और मौतें देखी, अल्लाह कहते हैं कि मैं तो दुनिया में भी उनको दिखा देता हूँ आखिरत का ठिकाना जब उनको कोई कत्ल करता है। लिहाजा ये है आखिरत का की दलील रहमत के हवाले से कि रहमत खुद तकाजा करती है कि इनको अजर मिले, और वो मिलेगा, और आखिरत का दिन इसीलिए कायम होगा। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं आगे एंड में 12 के, अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून, जो लोग अपने आप को खसारे में डालने का फैसला कर चुके हैं वही ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा, तो ईमान न लाने की वजह क्या है भला, जल्दी बताएं। इनकार से क्या फायदा होता है इंसान को, जल्दी बताएं ना, ताकि हमें उसका पहलू भी पता हो। ख्वाहिश परस्ती, दुनिया परस्ती। फिर हम आप बताएं जल्दी से। सर यही है सर, मादा प्रस्ती और ख्वाहिश प्रस्ती से की वजह से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये जरूर साथ कहें कि इतने तंग नजर हैं ये मुकज्जिबीन कि इनको होश ही नहीं है कि हम जिस जन्नत के बदले यहाँ दुनिया में उस अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं और जहन्नम में भेजेगा, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे गुनाह, मैं अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा बल्कि शैतान की इबादत कर रहा हूँ, उसका कहना मान रहा हूँ, इस नतीजे में मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा।
اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں، خسارے میں، تباہی میں ڈالا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ آخرت کتنی لاجواب اور بے مثال ہے اور کتنی دائمی ہے، اور جہنم کتنی اذیت ناک اور دائمی ہے۔ اگر یہ سمجھتے تو یہ اس فیصلہ دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلتے۔ یہ تھی آیت نمبر 12۔ کوئی سوال ہو آپ کا جو میں نے آج آیتیں پڑھی ہیں، جلدی بتائیں، وقت ختم ہو گیا ہے اور آیت 12 پہ ہم رک جاتے ہیں، تو انشاءاللہ کل آیت 13 سے شروع کریں گے۔ تیاری کر کے آئیں۔ اب میں انشاءاللہ روزانہ آپ سے اسی طرح کے سوال جس طرح آج میں نے کیے ہیں، تاکہ آپ پوری طرح پڑھ کے سمجھ کے آئیں، اور اگر کوئی فرق ہو تو وہ یہاں ریویژن میں نکل جائے۔ آپ ایگری کرتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے نہیں؟ جی سر، جی سر، جی بالکل۔ جی، اللہ پاک آپ زبردست کو طریقے بہت سے، جزائے جی خیر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ دنیا میں آپ آمین دیکھیں ثم آمین۔ پاکستان کیا بن چکا ہے، اللہ اکبر، ایسی برائیاں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انسان، حیوان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی پر ٹھیک ٹھیک اس کا علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق توحید، رسالت اور آخرت بن جائیں، تاکہ ہم انہی عقائد کی جو فکری پہلو ہے اس کو پوری طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اس اللہ پاک سب کو فکری، توفیق دے۔ پلیز ذرا میری بات سنا کریں، اور اس فکری چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر قرآن نہیں سمجھا تو نہ ہم اپنا ایمان ٹھیک کر سکیں گے، چاہے ہم مسلمانوں کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں۔ ہمیں فوراً ایمان کا وہ پہلو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس کا آپ نمونہ اللہ نے بنایا، وہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن سے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ آمین ثم آمین۔ ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اسی طرح قرآن اور سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے پروردگار۔ ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں معاف کر دے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے پروردگار، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے پروردگار۔ ہم لوگوں کے آمین ملک آمین میں امن اور دین اور قرآن کو اور شریعت کو نافذ کر دے پروردگار، تاکہ آمین۔ آمین آمین۔ ہم لوگ